السلام علیکم، 102 کے ساتھ شجاع قریشی آپ کی خدمت میں حاضر۔ آج ہم اپنے پروگرام میں ٹیکس ریفارمز پر فوکس کریں گے، اور جیسے کہ ہم نے گزشتہ پروگرام میں کہا تھا کہ پچھلے 20 سال کا جائزہ لیں، اور جو حکومتیں تبدیل ہوئیں تو ہر حکومت نے معاشی جب نقطہ نظر کی بات کی تو کہا گیا کہ ہم کو ورثے میں خراب معیشت ملی ہے، لیکن ہماری معیشت کے جو بہت سے بنیادی مسائل ہیں ان کو کبھی بھی ایڈریس پوری طرح سے نہیں کیا گیا۔ کوشش ضرور کی گئی، لیکن کوشش بھی ذرا اتنی وہ اس میں اگر میں کہوں کہ فورس نہیں تھی، اور بیچ میں اس کو ریفارمز کو چھوڑ دیا گیا۔ ٹیکس ریفارمز کی بات کی جائے تو بہت ضروری ہے، کیونکہ پاکستان کا ایک بڑا مسئلہ یہ ہے معاشی طور پہ کہ ہماری آمدنی کم ہے، ہمارے اخراجات بہت زیادہ ہیں، اس لیے ہم قرض لیتے ہیں اور پھر ملک چلاتے ہیں۔ تو یہ جو صورتحال ہے اس سے ہم کو نکلنا ہے، ہم کو اپنی آمدنی میں اتنا اضافہ کرنا ہے کہ ہمارے جو اخراجات ہیں وہ پورے ہوں، اور ہمارے پاس بلکہ بجٹ میں کچھ پیسے بچ بھی جائیں۔ یہ بھی صحیح ہے کہ پاکستان ایک ترقی پذیر ملک ہے تو ہمارے اخراجات زیادہ ہوں گے، ہم ایک لمٹ تک ہی اپنے اخراجات کو کٹ کر سکتے ہیں، اور ترقی پذیر ملک ہونے کے ناطے ہم کو اپنی آمدنی میں اضافہ کرنے کی بہت ضرورت ہے۔ تو ٹیکس ریفارمز پہ ہم فوکس کریں گے، اور ہم نے دیکھا یہ ہے کہ پچھلے 20 سالوں میں جیسے کہ ہم نے پہلے بھی کہا تھا کہ اگر حکومتیں یہ کہہ رہی ہیں، جو نئی حکومت آتی ہے کہ ورثے میں خراب معیشت ملی، تو ساری باتیں خراب نہیں ہوتیں، کچھ معیشت کے جو سیکٹرز ہیں، شعبے ہیں، ان میں خرابی ضرور ہوتی ہے، لیکن مجموعی طور پہ دیکھا جائے تو ہم نے پچھلے 20 سالوں میں بھی کافی شعبے میں ترقی بھی دیکھی ہے۔ تو یہ بات کہنا آسان ہوتی ہے، جیسے میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ بیان دینا آسان ہوتا ہے، لیکن جو بنیادی مسائل ہیں، اسٹرکچرل پرابلمز ہیں جو پاکستان کی معیشت کی، اس کو ایڈریس کرنا ہم نے دیکھا ہے کہ وہ اس کو پوری طرح سے ایڈریس کسی بھی گورنمنٹ نے نہیں کیا۔ اس میں ٹیکسیشن ریفارمز بھی ایک بہت ہی اہم بات ہے۔ اس کے علاوہ اگر ہم دیکھیں گے پچھلے 20 سالوں میں ٹیکس کلیکشن میں اضافہ ہوا ہے، اگر ہم اماؤنٹ دیکھیں تو ضرور بڑھا ہے، کہ ہم نے پچھلے مالی سال کی بات اگر ہم کریں تو 1550 ارب روپے کہ ہم نے ٹیکس کلیکٹ کیا ہے، اس سے اگر ہم 10 سال پہلے چلے جائیں تو مشکل سے 300-400 ارب روپے کا ٹیکس کلیکشن ہوتا تھا۔ تو پیسے کی اماؤنٹ تو ضرور بڑھی ہے، لیکن ٹیکس ٹو جی ڈی پی ریشو وہ ہم نے کم ہوتے ہوئے دیکھا ہے، اور انفیکٹ پچھلے 1-2 سال کی بات کی جائے تو اور ہم نے ٹیکس ٹو جی ڈی پی ریشو گر گیا ہے، اور ڈبل فگر سے بھی کم ہم دیکھ رہے ہیں، صرف 9% بلکہ اس سے بھی کم ہو گیا ہے۔ تو اماؤنٹ بڑھ رہی ہے، لیکن ٹیکس ٹو جی ڈی پی ریشو گر رہا ہے، تو پرابلم ضرور ہے۔ اس کے علاوہ جو پوٹینشیل ہے، ہم نے اس سے پہلے بھی مینشن کیا تھا اپنے پروگرام میں، کہ ایک رپورٹ عالمی مالیاتی ادارے کی وہ یہ بتاتی ہے کہ جو گیپ ہے وہ بہت بڑا ہے، جتنا پوٹینشیل ہے ٹیکس کا اس کے حساب سے دیکھا جائے تو ٹیکس ہمارا جو کلیکٹ ہو رہا ہے وہ بہت کم ہے۔ 700-800 ارب روپے کا گیپ کہا جاتا ہے کہ اب بھی موجود ہے۔ بہت سے شعبوں کو ٹیکس نہیں کیا جاتا، اور ڈائریکٹ ٹیکسز پہ فوکس اگین نہیں ہے، انڈائریکٹ ٹیکسز پہ زیادہ فوکس ہے۔ تو اس پہ ہم آج تفصیل سے گفتگو کریں گے۔ ہم اسٹوڈیو میں ہمیں جوائن کیا ہے شبر زہری صاحب نے، ٹیکس امور کے ماہر ہیں اور چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ بھی ہیں۔ شبر صاحب بہت شکریہ، پروگرام میں خوش آمدید۔ پہلے اگر میں آپ سے بھی پوچھوں کہ پچھلے 20 سال میں، اور ہم صرف پچھلے 20 سال کی ایگزامپل لے رہے ہیں، اور اگر پیچھے چلے جائیں تو شاید کچھ ایسے ہی سیناریو ہم کو نظر آئے کہ ہر جو حکومت آئی اس نے کہا کہ جی ہم کو تو معیشت خراب ملی، ورثے میں خراب ملی ہے، پرابلمز ہیں، لیکن ساری چیزیں خراب نہیں ہیں، کچھ ضرور اکانومی کے جو شعبے ہیں ان میں خرابی ہوتی ہے، ان کو بھی ایڈریس کرنا ضروری ہوتا ہے، لیکن جو بنیادی اسٹرکچرل پرابلمز ہیں، اور اس میں توانائی کا بحران بھی ہے، اس میں ٹیکس ریفارم بھی ہے، ٹیکس ریفارم کو آپ نے پچھلے 20 سال میں ایڈریس ہوتے ہوئے دیکھا ہے؟ دیکھیں، میں سمجھتا ہوں کہ پچھلے 20 سال میں کوششیں ضرور ہوئی ہیں، مگر جو اس کے پیچھے ایک پولیٹیکل ول اور ایک گورنمنٹ کا جو ایک رول ہونا چاہیے وہ نہیں ہوا، بلکہ اس میں نیگیٹو رہا ہے۔ ہاف ہارٹڈ اپروچ، مطلب میرا خیال ہے دل سے نہیں چاہتے تھے۔ میں اس کی بڑی آپ کو سمپل وجہ بتاؤں۔ دیکھیں، کسی بھی گورنمنٹ کے 2 کام ہوتے ہیں، خرچے کرنا اور لوگوں سے ریونیو کلیکٹ کرنا۔ گورنمنٹ 2 کام کرتی ہے نا۔ تو جو گورنمنٹس خرچہ کرنا، کسی کو دینا پیسہ بہت آسان کام ہے، غلط دے دیں صحیح دے دیں، مگر لوگوں سے پیسہ لے کر اس کو صحیح جگہ استعمال کرنا سب سے مشکل کام ہے۔ تو کسی بھی گورنمنٹ کے لیے سب سے مشکل کام ہوتا ہے کسی کو ناراض کر کے اس سے پیسے لینا۔ میں یہ کہتا ہوں اس ملک میں ٹریجڈی یہ رہی ہے، ایون جو ماشاء اللہ گورنمنٹس رہی ہیں جو وہ بھی ٹیکس ریفارم میں ناکام رہی ہیں۔ پاپولر گورنمنٹس کا، ڈیموکریٹک گورنمنٹ کی پوزیشن بھی تقریباً سیم رہی ہے، اور کوئی گورنمنٹ بھی اپنے بیسک ایجنڈے کو پوری نہیں کر سکی کہ وہ ان لوگوں سے ٹیکس لے سکے جو ٹیکس نہیں دے رہے ہیں۔ اور میں اگر آج آپ نے بڑی سمپل بات کی، اگر میں آج 20 سال کو انفولڈ کروں تو میں اس کو یہ کہوں گا کہ ہم لینا نہیں چاہتے تھے۔
ٹیکس لینا ہی نہیں چاہتے تھے. ہم نہیں چاہتے تھے. قرضہ لینا آسان ہے کہ ہم جا کے عالمی مالیاتی اداروں سے قرضہ لے لیں گے, لیکن اپنے لوگوں سے جو ٹیکس کا پوٹینشیل ہے وہ ہم کلیکٹ نہیں کریں گے. میں ان تقریباً ساری رپورٹوں میں, ساری کمیشنز میں بیٹھا رہا ہوں جنہوں نے ٹیکس ریفارم کے لیے کام کیا ہے. ہم نے جب بھی ٹیکس ریفارم کا کام کیا, ہم ایک اسٹیج پہ آ کے ہمیں کہا گیا کہ اب آپ جائیں, ہم ختم کریں. فار ایگزامپل 2000 میں مشرف گورنمنٹ نے ایک ٹیکس ریفارم کا کام شروع کیا. 2000 میں شروع ہوا وہ کام, آج 2012 ہے, ابھی وہ کام مکمل نہیں ہوا. اس کے کام تو 11 سال سے گورنمنٹ آئی اور چلی گئی, مگر 11 سال تک ابھی تو وہ ریفارم کا پروجیکٹ پورا نہیں ہوا. اس کی امپلیمنٹیشن تو بعد میں ہوگی. 11 سال سے ہم اس میں پینڈنگ بیٹھے ہوئے ہیں. صبح شام ہم صرف ابھی تو اپنی ریفارم کو کیا کرنا ہے وہ ڈیسائیڈ کر رہے ہیں. دس شوز کہ ہماری انٹینشن ٹیکس ریفارم کے بارے میں سنسیئر نہیں ہے. اور اگر آپ اس کو تھوڑا سا اگر آپ دیکھیں تو IMF بھی یہی کہہ رہا ہے اور ساری دنیا بھی یہ کہہ رہی ہے, ہر بندہ یہ کہہ رہا ہے کہ یہ لوگ سنسیئر نہیں ہیں اپنی ریفارم کو آخری حد تک پہنچانے میں. اچھا, اس میں اب ہر ایم شور کے لوگ یہ جاننا چاہیں گے کہ وجہ کیا ہے, کیوں ٹیکس ریفارم میں حکومت اگر کوئی بھی آتی ہے, اور آپ نے مشرف گورنمنٹ کی اگزامپل دی, انہوں نے کوشش کی لیکن پرابلی ہاف ہارٹڈ ہو سکتا ہے کہ کوشش تھی, بیچ میں پھر لابنگ ہو گئی, پریشر گروپس آ گئے, تو اس کو ابینڈن کیوں کر دیا گیا؟ حالانکہ یہ جیسے آپ بھی اس کو اچھی طرح سے جانتے ہیں کہ یہ ایک بڑا بنیادی مسئلہ ہے, اور اگر یہ آپ ٹیکس کلیکشن اپنا امپروو کر لیں تو ہمارے بہت سے جو معاشی مسائل ہیں وہ حل ہو جائیں گے. جو ہم بھاگے جاتے ہیں عالمی مالیاتی اداروں کے پاس قرضہ لینے کے لیے, یا حکومت ڈومیسٹک جو فائنینشیل انسٹیٹیوشنز ہیں ان سے قرضہ لے رہی ہوتی ہے, یہ ہم پھر قرضوں کا بوجھ بھی عوام کو دینا جو ہے ان کے اوپر آتا ہے, تو ہم کیوں نہیں پھر ٹیکس کلیکٹ کرتے؟ دیکھیے, میں اس کو بڑا میں ایک آج بات کر رہا ہوں جو میں نے کبھی نہیں کی. دیکھیں, ایک ہے ہماری ٹیکس کون دے گا اور کون لے گا. ایک ہمارا بہت بڑا ملک کا فیکٹر ہے ایگریکلچر انکم ٹیکس. ایگریکلچر سے ٹیکس لینا ایشو ہے, لینا ہے نہیں لینا وہ ایک سیکنڈری ایشو ہے, کس طرح لینا ہے نہیں لینا. وہ پولیٹیکلی اسٹرانگ ہے, ان کو آپ ہاتھ نہیں ڈال سکتے, ٹھیک ہے. ایک ہمارا بہت بڑا شٹر پاور ہے دکانداروں کا, امپورٹر کا, ان کو آپ پولیٹیکل سپورٹ حاصل ہے کچھ پارٹیز کی, ان کو آپ ہاتھ نہیں ڈال سکتے. ایک بہت بڑا ایک لابی ہے جو ایکسپورٹرز کی ہے, ان کو آپ ہاتھ نہیں ڈال سکتے. ایک بہت بڑی لابی ہے جو اس ملک میں مختلف گورنمنٹ اداروں میں کام کرتے ہیں اور وہ کرپشن سے پیسے بناتے ہیں اور اس کو وائٹننگ کرتے ہیں, ان کو آپ ہاتھ نہیں ڈال سکتے. ایک بہت بڑی لابی ہے بینکرز کی جو انٹرسٹ ریٹ کو بڑھانا چاہتے ہیں اور گورنمنٹ کی لینڈنگ کو بڑھوانا چاہتے ہیں فار دیئر اون انٹرسٹ, ان کو آپ ہاتھ نہیں ڈالنا چاہتے. تو مجھے آپ یہ بتائیں, یہ میں نے آپ کو جو 5 گروپ بتائیں, جب آپ ان ساروں کو آپ ٹیک آن نہیں کرنا چاہتے, یا ٹیک آن کا مطلب یہ نہیں کہ ان کو آپ تنگ کریں, پر ان کے ساتھ آپ 1 to 1 بیٹھ کے ایک ایکویٹیبل ڈسکشن نہیں کرنا چاہتے, تو آپ مجھے بتائیں پھر ہم اور آپ 2-4 مظلوم سیلری رہ گئے, یا وہی غریب آدمی پیٹرول پر سیل ٹیکس دے گا وہ دے گا. تو یہ جو 5-6 میں نے آپ کو بڑے گروپس بتائے ہیں, آپ مجھے بتائیں کہ کوئی گورنمنٹ اس ملک میں انکلوڈنگ ماشاء اللہ گورنمنٹ کیا وہ کسی انکریمنٹل ٹیکس کے بارے میں سوچ سکتا ہے؟ تو پھر ٹیکس ریفارمز پھر ہوں گے کیسے؟ ٹیکس ریفارم نہیں ہوں گے اس ملک میں. ٹیکس ریفارم نہیں ہو سکتے, اس لیے نہیں ہو سکتے, میں نے آپ کو کہا نا, میں نے آپ کو بتایا نا کہ ایگریکلچر کو آپ نہیں ڈالنا چاہتے, ٹریڈر کو آپ نہیں ڈالنا چاہتے, ایکسپورٹر کو آپ نہیں ہاتھ ڈالنا چاہتے, امپورٹر کو آپ ہاتھ ڈالنا نہیں چاہتے, افغان ٹرانزٹ کو آپ ٹچ نہیں کرنا چاہتے, جو وائٹننگ کی اسکیمز ہیں ان کو آپ روکنا نہیں چاہتے, تو پھر ہم اپنے آپ سے جھوٹ کیوں بول رہے ہیں کہ ہم ٹیکس ریفارم کریں گے؟ دیکھیں, میں ابھی میں بات ایڈمنسٹریشن کی نہیں کر رہا ہوں, میں پالیسی کی بنیادی باتیں کر رہا ہوں, ٹھیک ہے. ہمارا انٹرسٹ ہے کہ ڈسکاؤنٹ ریٹ بڑھتا جائے اور ڈسکاؤنٹ ریٹ بڑھتا جائے, ہم سارا دن بیٹھ کے بحث کرتے رہے کہ ڈسکاؤنٹ ریٹ بڑھ گیا, انفلیشن بڑھ گئی, انفلیشن گھٹ گئی. یہ ساری اکیڈمک ڈسکشنز ہو گئی ہیں اس ملک کے اندر اس وقت. ہمارا مسئلہ یہ ہے, آپ نے بالکل صحیح بات کی کہ 1550 بلین کے ساتھ یہ ملک فائنینشلی نہیں چل سکتا. اس کو 2.5 ٹریلین پہ چلنے کی پہلی وائبلٹی بنے گی اس کی, ٹھیک ہے.
وہ ہر سال وہی بڑھ رہی ہے. اچھا، اور دوسری بات یہ جو ہے نا، یہ ایک بڑی مس نومر آج آپ لوگوں کو ختم کر دیں کہ قرضے میں باہر سے نہیں لے رہا ہوں. اب مجھے قرضے باہر سے لینے کی ضرورت نہیں ہے، وہ میرا مسئلہ نہیں ہے اس وقت. میرا مسئلہ ہے میں نوٹ چھاپ کے گورنمنٹ خرچے کرتے جا رہا ہوں. لوکل بورنگ کا مسئلہ ہے. اس کا صرف ایک پرابلم ہے، وہ ہے آپ کا ٹیکس کا کلیکشن نہیں بڑھنا. اچھا، ہم نے لوگوں سے، اپنے آپ سے، لوگوں سے اور عالمی اداروں سے اتنا جھوٹ بولا ہے کہ ہماری کریڈیبلٹی ختم ہو گئی ہے. ایک یہاں پہ بریک لیں گے. بریک سے واپس آ کے ہم شبیر صاحب سے پوچھیں گے کہ جیسے اگر ہم کرنٹ گورنمنٹ کی بھی بات بھی کریں تو ایک ریونیو ایڈوائزری کونسل بنی ہوئی ہے، اس میں شبیر صاحب بھی شامل ہیں. بڑے بڑے ماہر ٹیکس کے ماہرین اور اکانومسٹ اس میں شامل ہیں. وہ ریکمنڈیشن دے رہے ہیں، لیکن اگر شبیر صاحب کہہ رہے ہیں کہ جی ریفارمز نہیں ہونے کیونکہ جو بڑے بڑے گروپس ہیں اس پہ حکومت ہاتھ نہیں ڈالے گی، تو پھر اتنا وقت برباد کیوں کیا جا رہا ہے؟ ہمارے ساتھ رہیے گا. پروگرام میں دوبارہ خوش آمدید. ٹیکس ریفارم سے بات ہو رہی ہے. شبیر ظہری صاحب ہمارے مہمان ہیں. یہ بتائیے شبیر صاحب، اگر آپ کہہ رہے ہیں کہ جی جو بڑے بڑے گروپس ہیں اس پہ ہاتھ نہیں ڈالا جا سکتا، تو پھر آپ بھی ریونیو ایڈوائزری کونسل کے بڑے اہم رکن ہیں. اس میں اور بھی بڑے نوٹڈ ماہرین شامل ہیں، اکانومسٹ شامل ہیں. تو آپ لوگ اتنا کام کر رہے ہیں، محنت ہو رہی ہے، آپ ایڈوائز کر رہے ہیں حکومت کو، لیکن اگر آپ خود ہی یہ کہہ رہے ہیں کہ جی اس پہ امپلیمنٹیشن نہیں ہو سکتی، تو پھر تو یہ آپ لوگوں کا ٹائم ضائع نہیں ہو رہا؟ پہلی بات یہ بالکل درست ہے، ہمارا ٹائم ضائع ہوتا ہے، ہم اپنا خرچے کرتے ہیں، وہ اپنا ایشو ہے. ہمارا آبجیکٹیو اس میں دو ہے. ہم کیوں بیٹھے ہیں؟ لیٹ بی ویری فرینک. ہم اس لیے بیٹھے ہیں کہ ایک تو ہم چاہتے ہیں کہ غلطی کم سے کم ہو. اگر آپ کا کم از کم ایک ہمارے بیٹھنے سے ایک پریشر آتا ہے کہ اگر کوئی بڑی غلطی وہ کریں تو اس غلطی سے تھوڑا سا دور رکھا جائے، پہلی بات. اور دوسری بات یہ ہے کہ ایٹ لیسٹ ایک انڈیپینڈنٹ فورم اویلیبل ہو کہ دیکھیں ہم نے آپ کو رستہ صحیح بتا دیا تھا، رستہ یہ ہے، اب آپ چاہیں تو اس کو امپلیمنٹ کریں، چاہے ہم امپلیمنٹ نہیں کریں. دیکھیں ایڈوائزری کونسل امپلیمنٹر نہیں ہے. صحیح، بالکل ٹھیک ہے نا جی. ہم نے آپ کو کہا کہ یہ رستہ ہے، ٹھیک ہے، یہ آپ کا میکینزم ہے. تو ہم ایز اے نیشن ہمارا رول ہے کہ ہمیں اپنے پوزیشن بتانی پڑے گی ہمیشہ کہ یہ ہماری پوزیشن ہے. اور جیسے کل ہم نے میں آپ کو بول رہا تھا، کل ہم نے انہوں نے ہم سے پوچھا کہ ہم دسمبر کے ریٹرن میں ایکسٹینشن دیں یا نہیں دیں. ہم نے کہا آپ کیٹیگوریکل پوزیشن بنائیں کہ ایکسٹینشن کسی کو نہیں دیں. صحیح. کوئی کانسیپٹ نہیں. ہمارے ملک میں عادت پڑ گئی ہے کہ ٹیکس ریٹرن کی ایکسٹینشن ہوگی، یہ ایک عادت پڑ گئی، اس کو ختم کریں. تو ہمارا مقصد بیٹھنے کا یہ ہوتا ہے کہ ہم انٹرنیشنل بیسٹ پریکٹسز دنیا میں کیا ہو رہا ہے وہ آپ دیکھیں. میں آپ کو اس کی مثال دوں. دنیا کا اکنامکلی بیمار ترین ملک تھا ٹرکی. یورپ میں بیمار ملک کا تھا ٹرکی. آج پورا یورپ فلاپ ہے، پورا یورپ کرائسس میں ہے. اور اگر یورپ میں کوئی اسٹرانگ اکنامی ہے وہ جرمنی اور ٹرکی کی ہے. اور ٹرکی کی جو اکنامی آج اسٹرانگ ہے اس کی ریزن یہ ہے کہ ٹرکی میں اردوغان کے زمانے میں جو پریزنٹ گورنمنٹ ہے، انہوں نے اپنا ٹیکس ٹو جی ڈی پی ریشو ان دا 5 ایئر 7% بڑھایا ہے. 7%. صحیح. تو آپ کا برادر اسلامی ملک ہے، اس نے کیا ہے. آپ دیکھیں اس نے کیا کیا ہے، کیوں کیا ہے، کیسے کیا ہے. سوال یہ نہیں ہے. نہیں، آپ صحیح کہہ رہے ہیں، وہ بھی دیکھیں، لیکن میرے خیال میں سب جانتے ہیں پاکستان میں بھی کہ ہمیں اگر نہیں بھی دیکھیں ہم کو پتہ ہے ہمیں کیا کرنا ہے، لیکن ہم نہیں کرتے. نہیں، میں یہاں پہ تھوڑا سا آپ کی بات ڈس ایگری کرتا ہوں. جب آپ کہتے ہیں کہ ہمیں پتہ ہے، مگر میرا خیال ہے عام آدمی کو ریئل کاز آج بھی نہیں پتہ. اس لیے نہیں پتہ شجا کہ جو بنیادی پرائم ٹائم ہے ہمارا، وہ لگتا ہے سیاسی اور سماجی گفتگو میں، اکنامکس میں نہیں لگتا. اگر آپ کبھی ویسٹرن کنٹری میں پرائم ٹائم کی ڈیبیٹس دیکھیں تو وہ اکنامکس پر ہو رہی ہوتی ہے، ان ایمپلائمنٹ پر ہو رہی ہوتی ہے، پاورٹی پہ ہو رہی ہوتی ہے، ہیلتھ کے ایشو پہ ہو رہی ہوتی ہے. ہماری پرائم ڈیبیٹس جو ہو رہی ہوتی ہیں وہ نظریوں پہ ہو رہی ہوتی ہیں. اچھا، نہیں، میں نے کہا نا کہ ہم کو پتہ ہے، اس مطلب یہ کہ حکومت کو پتہ ہے، اور آپ نے کہا نا کہ جی یہ پریشر گروپس ہیں اور یہ گروپس ہیں جن پہ ہم ہاتھ نہیں ڈال سکتے، تو حکومت کو امپلیمنٹ کرنا ہے نا. تو حکومت کو پتہ ہے کیا کرنا ہے ان کو ٹیکس کلیکشن میں اضافے کے لیے، لیکن وہ نہیں کرتا. سر دیکھیے، میں آپ سے تھوڑا اب ناؤ اف آئی ویئر دا کیپ آف اے پولیٹیشین، آپ مجھے بتائیں آج نومبر 2011 ہے اس وقت، 2012 میں اس گورنمنٹ کو الیکشن میں جانا ہے. جی ٹھیک ہے. آپ مجھے بتائیں کہ جون 2012 کے اندر کیا گورنمنٹ کوئی بجٹ لا سکتی ہے جہاں وہ اپنی کانسٹیٹوئنسی کو ٹچ کرے؟ لیکن لیٹ اس بی فرینک آن دس. اور کیا دوسرا والا آدمی جو سامنے سے آ رہا ہے، کیا وہ کوئی ایسی بات کر سکتا ہے کہ میں یہ کروں گا کہ تو وہ سب عوام کو دھوکہ دیں گے، جھوٹ بولیں گے.
وہ کہیں وہ آپ سے باتیں کریں گے ہم یہ کریں گے، وہ کریں، ان کو پتہ ہے کہ ہمیں نہیں کرنا، بیکاز ہمیں اپنی الیکٹرل لابی کو ناراض نہیں کرنا. میں نے آپ کے ایک پروگرام میں ایک بات کہی تھی، شاید آپ کو پتہ نہیں یاد ہو، میں نے پروگرام میں کہی تھی، دیکھیں دنیا میں کہیں فسکل پالیسی، مانیٹری پالیسی کبھی ایگزیکٹو نہیں بناتی، وہ پلاننگ کمیشن بناتی ہے. اور پلاننگ کمیشن ایک گورنمنٹوں کے ساتھ جاتا نہیں ہے. یہ نہیں ہوتا کہ آج میری گورنمنٹ ہے تو میرا چاچے کا بیٹا پلاننگ کمیشن کا چیئرمین ہے، اور پھر تمہاری گورنمنٹ آئی تو تمہارے چاچے کا بیٹا پلاننگ کمیشن کا چیئرمین ہے. آپ اس اکنامک پلاننگ کو ڈائیورس کریں فرام دی پولیٹیکل ایجنڈاز. آج کیا ہو رہا ہے کہ جس دن یہ گورنمنٹ انڈیپینڈنٹ ہو بالکل پلاننگ کمیشن، جس دن یہ گورنمنٹ جاتی ہے، پہلا آدمی جو ڈیل ہوتا ہے وہ ہوتا ہے سیکرٹری فائنانس، چیئرمین CBR، چیئرمین پلاننگ کمیشن. کوشش ہوتی ہے اسٹیٹ بینک گورنر بھی چلا جائے تو پھر ہماری ٹیم آ جائے. یہ ہماری اور تمہاری ٹیم نہیں ہوتی فائنانس میں. میں نے آپ کو شاید ایک دفعہ پہلے بھی کہا تھا کہ مونٹیک سنگھ آلووالیہ انڈیا کا ڈپٹی چیئرمین پلاننگ کمیشن ہے. میرے حساب سے اس کی پوزیشن از مچ اسٹرانگر دین فائنانس منسٹر آف انڈیا. تو میرا یہ کہنا ہے کہ آپ گورنمنٹ سے ایکسپیکٹ کرتے ہیں یا پولیٹیکل پارٹی سے ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ وہ آ کے کرے گا، تو میں آپ نے کہا نہیں ہوگا. میں اس لیے کہہ رہا ہوں نہیں ہوگا کہ جو الیکشن میں آج رولنگ پارٹی جائے گی وہ اپنی لابی کو ناراض نہیں کرے گی. جون کا بجٹ 12 کا آئے گا، وہ اپنے حساب سے بجٹ پیش کریں گے. تو لیکن شبیر صاحب، کسی نہ کسی حکومت کو تو یہ جو بھی گروپس ہیں ان کو فیس کرنا ہے اور ان سے جو ٹیکس بنتا ہے وہ لینا ہے. کون کرے گا؟ دیکھیے وہی میں کہہ رہا ہوں. اب جو میں نے ایک دفعہ آپ کو شاید پہلے پروگرام میں بھی کہا تھا کہ ہم نے ایک چارٹر آف ڈیموکریسی سائن کیا تھا، وہ بھی ہم نے امپلیمنٹ کر سکے. ہمیں ایک چارٹر آف اکنامی سائن کرنا پڑے گا نیشنل وائڈ بیس پر کہ صاحب یہ پالیسی ہے، اس پر کوئی مافیا نہیں آئے گی، اور یہ میرا خیال ہے عوام کرائے گی. آج نہیں کرے گا تو کل ہوگا. لیکن آپ ایک چارٹر آف اکنامی سائن کریں کہ صاحب یہ پالیسی اکنامی کی ہے جو پاکستان کے انٹرسٹ میں ہے، ٹھیک ہے، اور اس کو پالیٹکس سے ڈائیورس کریں، چاہے گورنمنٹ میری ہو، آپ کی ہو، یا میرے کسی دوسرے کے آدمی کی ہو. ان میٹرز کے اوپر نہیں ہوگا. اور اس کا پرائرٹی آئٹم یہ ہونا چاہیے، کہ اس میں ایک آبجیکٹو ہونا چاہیے صرف کہ پاکستان کا ٹیکس ریونیو 2.5 ٹریلین ان 2012 اینڈ 3 ٹریلین ان 2013 کیسے ہوگا. رستہ مجھے ہی پتا ہے، رستہ آپ کو ہی پتا ہے، ٹھیک ہے، مگر وہ اس پہ کمٹمنٹ لکھ کے دیں. وہ لوگوں کو، سیاستدان لوگوں کو بیوقوف نہیں بنائے، وہ لکھ کے دیں، بتائیں. ان کے پاس ایڈوائزر بیٹھے انہیں نہیں پتا ہے. جو پولیٹیکل پارٹی میں ایڈوائزر بیٹھے ہیں وہ بیوقوف نہیں، انہیں پتا ہے کہ کہاں پہ گیپ ہے. تو وہی میں نے کہا نا کہ جب میں نے کہا تھا کہ ان کو پتا ہے کیا کرنا ہے لیکن امپلیمنٹیشن عمل درآمد نہیں ہوتا ہے. وہ اپنے الیکٹرل کالج کو ناراض نہیں کریں گے. میں جو عرض کر رہا ہوں نا آپ کو، وہ اپنے الیکٹرل کالج کو ناراض نہیں کریں گے. دیکھیں فرق ہے. حالانکہ ایونچولی جب بھی اس کا کوئی نیگیٹو فال بیک ہوگا اور اس کا ہوتا ہے تو پورے ملک پہ اور ہر شخص پہ اس کا اثر پڑتا ہے. ابھی میں آپ کو مثال پہ واضح کر دیتا ہوں. جب آپ نے گندم کی قیمت ایک سرٹن اماؤنٹ پہ فکس کی ابھی ریسنٹلی، ٹھیک ہے، تو اب 2 طبقے ہوں گے اس معاشرے میں. ایک طبقہ ہوگا جو آٹا خرید رہا ہے اور ایک طبقہ ہوگا جو گندم بیچ رہا ہے. جو گندم بیچ رہا ہے وہ تو گورنمنٹ کو گلے میں ہار پھیلا دے گا، اور جو آٹا خرید رہا ہے وہ گورنمنٹ کو گالیاں دے گا. اچھا، اب ان دونوں کا کلیش ہے اس وقت ٹوٹلی. ایک انڈیپینڈنٹ آدمی کو ڈیسائیڈ کرنا ہے کہ اس میں ریزنیبلٹی کیا ہے. یہ فیصلہ الیکٹرل بیسس پہ نہیں ہوگا، ٹھیک ہے، کہ میری کانسٹیٹوینسی میں کتنے آٹا اڑوانے والے ہیں اور کتنے میری کانسٹیٹوینسی میں آٹا کھانے والے ہیں. ٹھیک ہے. اچھا ایک بریک لیتے ہیں یہاں پہ، اور بریک سے واپس آ کے ہم بات کریں گے. جیسے ہم کہہ رہے ہیں کہ ٹیکس ریفارمز پہ حکومتوں نے بڑی ہاف ہارٹڈ اٹیمپٹ کی، اور اکثر اٹیمپٹ جو کی وہ اس کو بیچ میں چھوڑ دیا، کیونکہ جیسے شبیر صاحب نے کہا کہ کچھ جو گروپس ہیں وہ ان کو کوئی ٹچ نہیں کرنا چاہتا. اس کے ساتھ ساتھ اداروں پہ اگر ہم بات کریں تو اداروں کو بھی تو مضبوط کیا جا سکتا ہے. کیا پچھلے 20 سالوں میں جن حکومتوں نے آ کے کہا کہ جی ورثے میں خراب اکانومی ملی، انہوں نے ان اداروں کو مضبوط کیا جو ٹیکس کلیکٹ، اگر ہم یہاں پہ چونکہ ٹیکس کی بات کر رہے ہیں اور FBR کی بات کریں، FBR کو مضبوط کیا، اس کے اندر جو خامیاں تھیں اس کو کسی نے ایڈریس کیا. اس کے علاوہ ہم یہی ڈسکس کریں گے، اور اس کے علاوہ پروونسز کی بات کریں، صوبوں کی بات کریں کہ اب 18ویں ترمیم کے بعد ہم دیکھ رہے ہیں کہ اگر خود مختاری کی بات ہو رہی ہے تو صوبوں نے کیا کیا. صوبوں نے اپنے جو ریسورسز ہیں اس کو استعمال کرنے کے لیے کچھ ایفرٹس کرنی شروع کری ہیں یا نہیں کی. اس پہ بھی ہماری بات ہوگی، ہمارے ساتھ رہیے گا.